جس آدمی میں بیداری پیدا ہوتی ہے، تکبر اور حسد ختم ہوتے ہی اس کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ کس بات کا؟ کہ زندگی ضائع ہو گئی اور میں کما نہ سکا، عمل کو صالح نہ بنا سکا۔ اب جب خوف پیدا ہو جائے تو اس کے آثار یوں ظاہر ہوتے ہیں کہ ایک نوجوان آدمی تھا، نوجوان آدمی، غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا یا کسی بزرگ نے لکھا، مجھے یاد آ رہا ہے میں نے پڑھا، تو وہ ایک نوجوان آدمی، اس کی پوزیشن یہ کہ وہ سارا دن روزی کماتا، فرائض عبادات پوری کرتا، اور وہ شام کو سارا صدقہ کر کے رات شب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا مصلی پر۔ اچھا، کھڑا یوں ہوتا کہ کمرے کو بند کرتا، اکیلا مصلی بچھا کر اس پر کھڑا ہو کر ایک رسہ ٹانگتا، اور رسہ ٹانگ کر گلے کو اپنے اس رسے میں ڈالتا جیسے پھانسی، کھڑا ہو جاتا، پھانسی کا پھندا گلے کے اندر بنا کر وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا کہ اے اللہ، میں تیرا بڑا گناہگار بندہ ہوں، بہت گناہگار ہوں، ساری زندگی میں نے گناہ میں گزاری ہے اور مجھے تیرے سامنے پیش ہونے سے ڈر بھی بہت لگتا ہے، تو اے اللہ وہ عذاب جو تو نے مجھے بتائے ہیں میں تو ان کو برداشت نہیں کر سکتا، تو مہربانی کر جو کچھ مرنے کے بعد میرے ساتھ کرنا ہے تو ابھی اور آج کر لے، مگر وہاں نہ کریے، میں تو خود پیش ہو گیا ہوں، جو کچھ تو نے مرنے کے بعد کرنا ہے تو ابھی کر لے، اس وقت کر لے، فوراً کر لے، مگر مرنے کے بعد تو مجھے کوئی عذاب بولیے نہ دینا۔ مطلب دل کا نرم ہونا اور دل کا خوف خدا میں مبتلا ہونا یہ بیداری کی نشانی ہے، اور جن کے بیدار ہو گئے ان کی پوزیشن دیکھو کیا ہے، بڑا متقی اور پرہیزگار، حق حلال کی کمائی کرتا، اسے بھی صدقہ کرتا، بس اتنے پیسے وہ رکھتا کہ زندہ رہو، ساری رات مصلی پر کھڑا رہتا، رسہ گلے میں باندھ لیتا اور کہتا مولا وہ جو عذاب تو نے مرنے کے بعد دینا ہے وہ مرنے کے بعد نہ دے، ابھی کر لے، جو کرنا ہے اسی وقت کر لے۔ اور روزانہ اس کا یہ معمول تھا، حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ جب موت کا وقت قریب آ گیا تو مرنے سے پہلے یہ ماں سے پوچھتا رہا کہ اماں تو مجھ سے راضی ہے؟ تو ماں کہنے لگی میں تو تیرے سے بہت راضی ہوں، بہت خوش ہوں۔ تو کہنے لگا یہ کافی نہیں ہے، تمہارا مجھ سے راضی ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، مزید میرے اوپر احسان ہے، میں تمہاری خدمت نہیں کر سکا، مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ تو وہ رونے لگی ماں، کہنے لگی بیٹا میں تیرے سے راضی ہوں، میں نے اپنے حقوق بھی تجھ سے معاف کیے۔ تو کہنے لگا تو نے تو معاف کر دیے ماں، مگر میں مر رہا ہوں، میرا دم نکل رہا ہے، میں خدا کے ہاں جا رہا ہوں، معلوم نہیں وہ معاف کرے کہ نہ کرے، تو جب میں مر جاؤں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنانا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہو، میرا جو پڑوس ہوگا وہ میرے سے تنگ نہ ہو جائے، مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنانا۔ دوسرا، میرا جنازہ بھی دن میں نہ نکالنا، کیونکہ مرتے ہی میرے احوال بدل جائیں گے، جو کام میں نے کیے ہیں خدا مجھے رسوا کرے گا، میری رسوائی کی وجہ سے تو بھی رسوا ہوگی، تو جنازہ میرا دن میں نہ نکالنا کہ کہیں میری میت بدل جائے عذاب الہی کی وجہ سے، تو اسے چھپا کر رات کو نکالنا، اور جب مر جاؤں جنازہ ادا کروانے سے پہلے یہ رسہ میرے گلے میں ڈال کر تھوڑا مجھے یہاں پھرانا، گھسیٹنا، مجھ سے وعدہ کر جنازہ بعد میں کرانا، پہلے گردن میں رسہ ڈال کر، تو میری ماں ہے، مجھے کمرے میں گھسیٹنا رسہ ڈال کر، اور اونچی آواز سے کہنا لوگوں کو بلا کر کہ جو خدا کے نافرمان اور غافل ہوتے ہیں مرنے کے بعد ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، کھینچنا مجھے، شاید اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آ جائے، مجھے معاف کرتے، تو تو مجھ سے وعدہ کر۔ اب ماں کا تو جان نکلے رو رو کے، لیکن تو مجھ سے وعدہ کر تاکہ میں دم اللہ کے حوالے کروں۔ ماں نے وعدہ کر لیا، بیٹا ہے جنون کی باتیں کر رہا ہے، مگر اس کا دل خوف سے بھرا ہوا تھا، وہ اپنے مذہب میں سچا تھا۔ جب ماں نے وعدہ کیا تو وہ وصال کر گیا، اس کا دم نکل گیا۔ اب ماں نے کہا کہ میں اس کی وصیت پوری کروں، وعدہ کیا ہے میں نے، تھی بھی تنہا۔ اس نے کہا لوگوں کو تو نہیں بلاتی، بس اس کے گردن میں تھوڑی دیر کے لیے رسہ ڈال کے تاکہ وصیت پوری ہو جائے، اور میں جلدی سے اس کی تجہیز و تکفین کروں گی۔ مائیں بھی عجیب تھیں اور اولادیں بھی عجیب تھیں۔ وہ رسہ لے کر آئی اور اس نے کہا چلو
گردن میں گھما کے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ لفظ اور بول پورے ہو جائیں. اس نے جو ہی اس کی گردن میں رسا ڈالا ماں حیران رہ گئی. غیب سے ہاتف غیبی پکارا اور کہنے لگا رک جا خاتون، پیچھے ہٹا لے، یہ ہمارے مقربین اور محبوبین میں سے ہے. اپنے محبوب بندوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے ہم؟ تجھے خبر نہیں ہمارا ولی ہے، یہ جو باتیں کرتا تھا ہماری محبت میں کرتا تھا. ہاتھ ہٹا پیچھے کر. اپنے مقرب بندوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے ہم؟ لیکن جب تک وہ اپنے خوف کا اظہار کرتا رہا آواز نہ آئی. اس وقت ہاتف نہ پکارا جب وہ یہ وصیتیں کر رہا تھا، تاکہ بیداری جیت جائے، تکبر ہار جائے، حسد ہار جائے، عشق جیت جائے. عشق جیتے مولا کا. عشق کے اظہار یوں ہی ہوا کرتے ہیں. جو عشق والے ہوتے ہیں وہ خدا کی محبت میں ایسی ہی دیوانگی کی باتیں کرتے ہیں، اور کرتے نہیں، وہ حقیقتاً اور عملاً کر کر دکھاتے ہیں.